نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کے سامعین، میری ماؤں بہنوں اور بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم مسئلے پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس کا موضوع ہے قربانی۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں یعنی 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک جو قربانی کی جاتی ہے یہ بہت ہی افضل عمل ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانور کے جسم کے اوپر جتنے بھی بال ہوں گے اللہ رب العزت اتنی ہی نیکیاں، اتنے ہی ثواب دیا جائے گا اور اتنی ہی درجات کو بلند کیا جائے گا۔ اور قربانی کے حوالے سے بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی کا ٹائم کیا ہے، قربانی کا دن کیا ہے۔ 10 ذی الحجہ کی یعنی عید کی نماز، 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے بارے میں بھی بہت ساری کالیں آتی ہیں کہ قربانی واجب ہونے کی شرائط اور غلط فہمیاں۔ محترم حاضرین، قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں کہ مسلمان، قربانی کرنے والا مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، آزاد ہو اور مقیم ہو۔ یہ ان حضرات پر قربانی واجب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونا، 7.5 تولے سونے کے مقدار، چاہے اس کے پاس مکان کی صورت ہے، اپنے مکان رہائشی مکان سے زائد مکان کی صورت میں ہے، یا مال تجارت میں ہے، یا مال یعنی ضروریات زندگی کے گھر کے اندر جو سامان ہے اس سے زائد کا ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ تو اکثر غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر اگر والد قربانی کرتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ قربانی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ جو شرائط بتائی گئی ہیں کہ صاحب نصاب 7.5 تولہ سونے کے مقدار میں، اپنے جائیداد ہے، پلاٹ ہے، مال تجارت ہے، تو اس صورت میں اگر گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اب اسی طریقے سے کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ بھینس، بھینسا، گائے، بیل، بکری، بکرا، اونٹ، اونٹنی، مینڈا یعنی دمبا اور بھیڑ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھیڑ اور دمبے کی قربانی سب سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بال ہوں گے اتنے ہی اجر و ثواب اور اتنی نیکیاں اور اتنی ثواب ملے گا۔ اب بہت اہم مسئلہ، کن لوگوں کو آپس میں ملا یعنی 7 حصے ہوں تو قربانی جائز ہے، ہو جاتی ہے، اور کن لوگوں کا آپس میں 7 حصے ہوں تو قربانی نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ اور بہت ہی غمگین مسئلہ ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ آپ غور سے سن لیجئے گا کہ اب پوری دنیا کے اندر بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، جیسے شیعہ سنی ہے، وہابی بریلوی ہے، قادیانی فرقہ ہے۔ تو محترم حاضرین، کسی کی دل آزاری ہونے سے بہتر یہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک دیوبندی ہے اور باقی سارے کے سارے بریلوی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہماری قربانی تو نہیں ہوئی، جی یہ تو درمیان میں گستاخ رسول آ گیا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے اگر اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ بھائی یہ وہابی آ گیا ہے ہماری قربانی کے درمیان، تو دل کے اندر اتنی بات آنے سے سب کی قربانی نہیں ہوئی۔ اب اسی طریقے سے اس کا بہترین حل یہی ہے
کہ جیسے اہل تشیع حضرات ہیں، ان کا اپنا ایک فقہ ہے، اپنے ایک علیحدہ عقیدہ ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے عقیدے کے لوگوں کے ساتھ قربانی کریں۔ بریلوی حضرات ہیں، وہ اپنے عقیدے کے لوگوں کے ساتھ قربانی کریں۔ دیوبندی حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قربانی کرنے کے بجائے آپس میں ہم مسلک لوگوں کے ساتھ قربانی کریں، تاکہ ہماری قربانی بھی ہو جائے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ قادیانی فرقہ ہے، وہ تو ہے ہی کافر ہے۔ 73 کے آئین کے اندر جسے کافر قرار دیا گیا ہے، وہ تو پاکستان کے اندر قربانی کرنا بھی اس کے اوپر، یعنی اسلامی جتنے بھی مثال کے طور پہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ مسلمان نہیں، وہ اگر قربانی کرتا ہے تو قربانی کرنے پر اس کے اوپر کیس ہو سکتا ہے۔ محترم حاضرین، آخر میں قربانی کرنے کی نیت، سب سے اہم مسئلہ قربانی کرنے کی نیت، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسقی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین قل ان صلاتی، اے اللہ میری ساری کی ساری عبادتیں، قولی فعلی قربانی کی عبادتیں ساری ہی تیرے ہی لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے محترم سامعین، ہماری یہ دعا جو آپ حضرات پہلے تو یاد کر لیں، اگر یاد نہیں کر سکتے، عربی ٹھیک نہیں ہے، تو ہماری اسکرین کے اوپر یہ دعا آپ کو اسکرین کے اوپر ملے گی، وہاں سے آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کی پکچر لے لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، تو قربانی کے دن آپ یہ دعا پڑھ کے بسم اللہ یا اللہ اکبر کر کے اپنے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ اگر نہیں تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو، ہم عقیدہ کسی بھائی کو کہیں کہ آپ میری یہ قربانی کر دیں۔ تو محترم حاضرین، قربانی نہ کرنے پر، مثال کے طور پہ صاحب نصاب انسان ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا اور اس سے زائد اپنے رہائشی مکان سے زیادہ مکان ہے، پلاٹ ہے، مال تجارت ہے، تو اگر ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا تو اس پر بہت ہی بڑی وعید آئی ہے۔ اتنا بڑا عمل اور اتنی بڑی وعید نہ کرنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اسے ہمارے یعنی عیدگاہ کے قریب نہ چھوڑا جائے۔ وہ شخص، وہ نبی جو تمام لوگوں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے آئے، چاہے وہ مشرکین ہیں انہیں بھی سینے کے ساتھ لگایا، چاہے وہ کافر ہیں انہیں بھی سینے کے ساتھ لگانے کے لیے آئے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو محترم حاضرین، اگر وہ شخص، وہ نبی، وہ محبوب اگر ہمیں اپنی صفوں سے نکال دے تو پھر ہمیں صفوں میں کون کھڑا کرے گا، ہمیں سینے سے کون لگائے گا؟ اتنی بڑی وعید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ چھوڑا جائے۔ محترم حاضرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے اور اس کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔